السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو ایک صحت والی زندگی دے جس میں آپ بہت ساری نیکیاں کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط ایمان دے، آمین۔ پیارے بچوں، پہلے سب مل کے وہی دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے میرا آپ کو بات بتانا اور آپ کا بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سب مل کر پڑھیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو محرم کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے تھے اسی وقت 12 مہینے بھی مقرر کر دیے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا تھا۔ حرمت والا کا کیا مطلب ہے؟ حرمت والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، اس کا مطلب ہے کہ حرمت والا مہینہ عزت والا مہینہ ہوتا ہے، اور حرمت حرام سے بھی ہے کہ کچھ کام ان مہینوں میں سختی سے منع کیے گئے ہیں اور حرام کیے گئے ہیں کہ وہ کام نہیں کرنے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں جو پورے 12 مہینوں میں 4 جو حرمت والے اور زیادہ عزت والے مہینے ہیں؟ وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں، ٹھیک؟ اب ان 4 مہینوں میں بھی ایک مہینہ بہت خاص ہے، ان 4 مہینوں کا بھی سردار ہے، اس کا نام ہے محرم۔ محرم کا مطلب ہی ہے کہ حرمت والا، عزت والا، اور جس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ کاموں کو حرام کیا ہے، یعنی جھگڑا، جنگ، کسی طرح کا بھی گناہ، کسی کا بھی حق مارنا، کسی پہ ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ نے سختی سے حرام کر دیا ہے۔ اس میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو برائی والا ہو، اور نیکی کے کاموں پر اللہ تعالیٰ نے زیادہ اجر لکھ دیا ہے کہ آپ چھوٹی سی بھی نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت اس کا اجر دیں گے۔ اس مہینے کو یعنی محرم کو شہر اللہ المحرم کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ۔ اس مہینے میں اب یہ آپ سوچیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو کیوں زیادہ امپورٹنس دی ہے؟ اس لیے کہ ان 4 مہینوں میں ہم بڑے شعوری طور پر دھیان سے اچھے کام کریں اور برے کاموں سے رکیں، تاکہ ہماری ٹریننگ ہو جائے اور باقی کے 8 مہینے ہم آرام سے اچھی سی زندگی گزاریں اور نیکیاں ہمارے لیے آسان ہو جائیں اور برائیاں ہمارے لیے مشکل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا بچوں؟ اچھا، اس مہینے میں جو نیکی سب سے اعلیٰ ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کون سی ہے؟ روزہ رکھنا۔ رمضان کے بعد جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا زیادہ اہتمام کرتے تھے وہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس میں بھی 10ویں محرم کا روزہ بہت اہم ہے، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں کا روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا، اور یہ مسلمانوں پہ رمضان سے پہلے فرض بھی تھا، ٹھیک؟ اب یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9ویں اور 10ویں دونوں کا روزہ رکھوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال فوت ہو گئے، تو لیکن وہ ہم کو بتا تو گئے نا کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا ہے۔ اب جو تو بچے ہیں وہ 10ویں کا روزہ رکھ لیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اگر ایک بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور یہ 10ویں کا تو رکھ لیں، لیکن امی ابو کو یہ ضرور بتائیے کہ وہ 9ویں اور 10ویں دونوں کا روزہ رکھے، ٹھیک؟ اس مہینے میں میرے پیارے بچوں آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ 10 کا روزہ، اور پھر یہ کہ اچھے کاموں میں جلدی کرنی ہے، نماز اول وقت میں پڑھنی ہے، قرآن بہت زیادہ شوق سے پڑھنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، امی ابو کی خدمت کرنی ہے، نانا نانی دادا دادی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے پاؤں دبائیے، ان کو پانی لا کر دیجئے، ان کو کھانا دیجئے، ان کو پیار کیجئے اور خوب دعائیں لیں۔ سچ بولنا ہے پیارے بچوں، کوئی جھوٹ نہیں بولنا، اوکے؟ لوگوں کی مدد کرنی ہے، مل جل کر کھانا کھانا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرنا ہے، اور ان کے ساتھ اپنے کھلونے شیئر کرنے ہیں، ان کے ساتھ اپنا کھانا شیئر کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، بہت سارے نیکی کے کام سوچ لیں اور وہ کرنے لگ جائیں۔ اور لڑائی جھگڑا تو بالکل بھی نہیں کرنا، بہن بھائیوں سے بھی نہیں، امی ابو سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی اور ان کی عزت کرنی ہے، اوکے پیارے بچوں؟ اب آپ روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ بات دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات جو تھی نا، جو خواتین تھیں اس زمانے کی، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتی تھیں 10ویں کا، اور وہ بتاتی ہیں کہ جب ہمارے بچے روتے تھے بھوک سے تو ہم ان کو جلدی سے کھلونے دے دیتے تھی، اور وہ کھیلتے کھیلتے جب تھک جاتے تھے تو سو جاتے تھے، اور جب وہ اٹھتے تھے
تو روزہ افطاری کا ٹائم ہوتا تھا. اس طرح آپ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں پیارے بچوں. روزے کا بہت فائدہ ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ. ابھی سے نیت کر لیجئے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بہت سوچ سمجھ کے نیکیاں کروں گا اور کروں گی اور برائیوں سے بچوں گی. ٹھیک، یہ باتیں بہت ضروری ہیں میرے پیارے بچوں. امید ہے کہ آپ ابھی سے نیت کر لیں گے 10ویں محرم کے روزے کی، اور انشاءاللہ ہم 10ویں محرم سے پہلے ایک اور آپ کو کلپ بھیجیں گے جس میں ہم اور باتیں آپ کو محرم کے بارے میں بتائیں گے. ٹھیک، ابھی کے لیے اتنی چیزوں پر غور و فکر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.